لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله جل جلاله وتعالى شانه الله 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 الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله اللهم اغفر لي 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 اللهم اللهم اغفر لي اللهم اغفر اللهم اغفر لي 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 وارحمني اللهم اغفر لي وارحمني اللهم اغفر لي 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 اللهم اللهم اغفر لي اللهم درود शरीफ पढ़ लीजिएगा सल्लल्लाहु अलैहि नबी
صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی 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 صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی صلی اللہ علی النبی صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ شیخ رب العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ واقعات ہیں، زیادہ تر بزرگوں کے واقعات ہیں اس میں، اور دوسرے ارشاد فرمایا کہ کتنے سال سے میں جنوبی افریقہ جا رہا ہوں، کتنے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، لیکن کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کبھی میں نے بتایا ہو کہ میرا ایک مدرسہ بھی یہی ہے۔ یہی میں نے شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھا۔ انشاءاللہ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کا نام قیامت تک روشن رہے گا۔ اگر مالداروں سے ربط ہوتا تو نام ختم ہو جاتا، اور اگر کسی مدرسہ نہ چل سکے تو استعفیٰ دے دو یا مدرسہ بند کرو، لیکن امیروں کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ۔ آج تک کوئی مدرسہ بند ہوا؟ چندے کے لیے نہیں جاتے، ارادہ ہے نا، ارادہ کہ اللہ آپ کا کام ہے آپ چلائے، میں تو جا کے جوتیاں نہیں اٹھاؤں گا، آپ نے مجھے جو دولت دی ہے اس کا تو آپ کا معاملہ ہے، آپ نے عطا فرمایا، لیکن آپ نے آج تک نہیں سنا کہ کوئی پیسوں کی وجہ سے مدرسہ بند ہوا ہو۔ جناب صاحب باطن کو بہت زیادہ حساس رہنا چاہیے، اور دیکھو اسی کی برکت سے کام ہو رہا ہے، اور مجھے طبعی طور پر اسی ذوق سے مناسبت ہے، اور میرے بزرگوں کی برکت ہے کہ جنوبی افریقہ میں تربیت یافتہ کتنے لوگ اس ذوق کے نتیجے میں میرے ہاتھ پر داخل سے اصلاح ہوئے۔ میں اللہ تعالیٰ کا سفارش گزار ہوں، شکر گزار ہوں، اور اپنے بزرگوں کی دعاؤں کا صدقہ سمجھتا ہوں۔ ارشاد فرمایا مجھے کوئی مالیاتی معاملے میں مجبور نہ کرے، یعنی بعض لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے مریدوں میں سے سیٹ لوگوں کے خط لکھ دیں، کوئی کہتا ہے ٹیلی فون کر دیں، کوئی کہتا ہے چندے کی سفارش کر دیں۔ میں نے کہا کہ میں اپنے لیے نہیں کرتا تو کسی کے لیے کیوں چندہ کروں؟ میں 6 سال تک مقرور رہا ہوں، جب خانقاہ بنی تھی مجھ پر 6 لاکھ روپے کا قرضہ تھا، لیکن یہ طریقہ کہ چندے کی سفارش کرنا اور مالداروں کے در پر جانا، بھائی میرے حلق سے نہیں اترتا۔ اس لیے میں نے اپنے ایسے دوستوں سے کہا ہے کہ مجھے چندے کے لیے مجبور نہ کرو، مجھ سے کہو بھی مت کہ اتنے روپے کا انتظام کر دو۔ اس بات سے میرے قلب کو اختلاط شروع ہو جاتا ہے، میرے مزاج کو سخت دھچکا لگتا ہے،
کیونکہ جب میں اپنے لیے چندہ نہیں کرتا تو دوسروں کے لیے کیوں ذلت اٹھاؤں؟ ہم محترم لوگ تو خود غم میں اور ہزاروں ہموم میں رہتے ہیں، لیکن اس کے لیے نہ میں اپنے لیے چندہ کرنا چاہتا ہوں نہ مجھے کوئی علماء دین میں سے مجبور کرے۔ یہ بتا رہا ہوں کہ اہل علم حضرات سے بہت ہی مؤدبانہ گزارش ہے کہ اللہ کے لیے کوئی مجھ سے رقومات اور مالیاتی گفتگو نہ کرے کہ میرے لیے اتنا انتظام کرو جو میں نے زندگی بھر سیکھا، اللہ کی محبت سیکھی، یہ مجھ سے سیکھنا تو میرے ساتھ رہو، ورنہ مجھے متروک عنادل قرار دے دو۔ پھول مرجا جاتے ہیں تو سارے بلبل بھاگ جاتے ہیں، ان کا نام متروک عنادل ہے، مجھے متروک عنادل قرار دے دو۔ لیکن جو بات میں نے اپنے بزرگوں سے سیکھی ہے وہ سکھاؤں گا، وہ میراث حاصل کرو جو اختر نے اپنے بزرگوں سے پائی ہے۔ پیسہ اور ساری دنیا پوری کائنات اگر اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو خدا کسی کافر کے گھونٹ پانی نہ پلاتا۔ مشکات شریف میں یہ حدیث پاک ہے، فرمایا آج مچھر کا پر مجھ سے مانگ رہے ہو، میرے ساتھ سفر کر کے دیکھو کہ دریاؤں کے کنارے، تالابوں کے کنارے، درختوں کے جھرمٹ میں، صحراؤں میں اور پہاڑوں کے دامن میں نے اللہ کا نام لیا ہے۔ اب میں نے اللہ کا نام لیا ہے یا سیٹھوں سے مچھر کا پر طلب کیا ہے؟ سچ کہتا ہوں کہ جو مزہ مجھے صحراؤں میں آتا ہے وہ مجھے شہر میں نہیں آتا۔ میرا ذوق آہرا جز آسما ہمدم نبود، آہرا جز آسما ہمدم نبود، رازیرا غیر خدا محرم نبود۔ میرے بیٹے مولانا مدد سلم حضرت مولانا شاہ الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، وہ کبھی کبھی مقروض بھی ہوئے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اس بیٹے کو جزائے خیر دے، کبھی اس نے نہیں کہا کہ ابا آج کل میں مقروض ہوں کسی مرید سے، آپ اہل خیر سے کوئی اشارہ کر دیں تاکہ میرا قرضہ ادا ہو جائے۔ مدرسہ وہی چلاتا ہے، یہ جو 1500 طلبہ ہیں اس میں حافظ اور عالم ہو رہے ہیں، اس مدرسے سے میرا تعلق مولانا کی محنتوں سے ہے۔ میرا تو وہی ذوق ہے کہ جہاں کسی ملک نے اللہ کی محبت میں بلایا فوراً پاسپورٹ ویزا لگوایا، کبھی لندن، کبھی کینیڈا، کبھی انگلینڈ روانہ ہو گیا۔ حضرت والا کو میں دبا رہا تھا، وہاں مدد صاحب دامت برکاتہم آئے اور کہا ابا اس بار داخلے زیادہ ہو گئے اور اتنا پیسہ ہے نہیں ہمارے پاس، اس وجہ سے میں تھوڑا پریشان ہوں۔ فرمایا کہ آپ نے کیوں زیادہ کو بھرتی کیا، زیادہ کو کیوں داخلہ دیا؟ اپنے چادر کے حساب سے پیر پھیلانا ہے، بلکہ حضرت شاہ الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے پہلے جو یہ تھا محاورہ کہ جتنی چادر ہے اتنا پیر پھیلاؤ، فرمایا اب یہ محاورہ غلط ہے، جتنی چادر ہے اس سے کم پیر پھیلاؤ۔ کسی نے عرض کی حضرت وجہ؟ فرمایا کہ تھوڑا سا کپڑا پیر کے نیچے ڈال دو، باقی کپڑا پیر کے سر کے پیچھے ڈال دو۔ حضرت وجہ سمجھ میں نہیں آئی، فرمایا مچھر نہ کاٹ لیں۔ حضرت شاہ الحق صاحب کی تقریر رہی ہے، حضرت ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ فرمایا کہ جتنی آمدنی ہے نا اس سے کم پر آؤ، اس کے برابر بھی مت آؤ، کیونکہ آج کل اچانک خرچے آ جاتے ہیں، پھر آدمی کو شرمندگی ہوتی ہے۔ مچھر نہ کاٹنے کا مطلب یہ ہے۔ تو حضرت والا نے فرمایا کہ آپ داخلے کم کریں، تو وہاں مدرسہ دامت برکاتہم کھڑے ہوئے تھے اور تھوڑا سا چل کر کہا ابا آپ سے دعا کر دیجئے، مجھے طالب علم کو واپس کرتے بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ دبئی میں جو شہزادہ تھا اس کا جو اسسٹنٹ تھا وہاں مدرسہ دامت برکاتہم سے محبت کا تعلق تھا، تو دبئی وہاں مدرسہ تشریف لائے اور پھر میں بھی ساتھ تھا، تو فرمایا کہ وہ جو شہزادے کا اسسٹنٹ تھا وہ اردو بھی اس کو آتی تھی، تو انہوں نے کہا مولانا آپ سے میں نے تفصیل لے لی ہے، آج انشاءاللہ تعالی میں یا کل آپ کو دستخط کر دوں گا، میرے ان کے ہاتھ میں اکاؤنٹس ہیں، تو آپ کو ہر مہینے کراچی میں رقم ملتی رہے گی۔ رات کو بھائی جان کے گھر پہ کھانا تھا، تو اس وقت تو نیچے ہی بیٹھتے تھے ہم لوگ، تو تب گھٹنے اور کمر کی تکلیف نہیں تھی، تو وہاں مظفر دامت برکات نے فرمایا فلاں کو بلایا، فلاں کو بلایا، تو فرمایا وہ جو شہزادے کا اسسٹنٹ پی اے جو ہے اس کو بلایا۔ میں نے کہا حضرت میں نے تو کہا تھا ان کو، فرمایا ان کو ملاؤ، ان کو بتاؤ کہ بھائی ابھی تک آپ آئے نہیں۔ تو میں نے اس وقت یہ موبائل عام نہیں ہوا تھا اتنا، تو میں نے وہاں کا جو لوکل نمبر ہے اٹھا کر جیسے ہی ڈال کرنا چاہا، فرمایا اس کو اطلاع ہے دعوت کی؟ میں نے کہا جی حضرت۔ فرمایا کوئی ملانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سمجھے گا چندے کی وجہ سے بلا رہے ہیں۔ نہیں فون کیا، پھر فون نہیں کیا۔ پھر حضرت شاہ الحق صاحب کے سر میں مالش کر رہے تھے وہاں حضرت صاحب دامت برکاتہم، فجر کا اذان کا وقت ہو گیا، شاہ الحق صاحب سو چکے تھے، آنکھ کھلی دیکھا محمد صاحب ابھی تک مالش کر رہے ہیں،
یہ حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لوگ اللہ والوں کا بچپن جوانی نہیں دیکھتے، بڑھاپے میں جب فتوحات ہوتی ہے تو منہ میں پانی آتا ہے کہ ہم بھی نیک بنیں گے. تو آپ تو نیک اللہ کے لیے تھوڑی بن رہے ہو، مال کے لیے بن رہے ہو. اور پھر فرمایا حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جب دانت تھے تو چنے نہیں تھے، جب دانت نہیں ہے بورے کے بورے چلے آ رہے ہیں. مطلب یہ کہ اس وقت روکھی سوکھی چلتی تھی. دو اس کا مطلب ہے کہ اب جو ہے نا کبھی کوئی چیز آ رہی ہے کبھی کوئی چیز آ رہی ہے. دوسری وجہ کیا ہے کہ جوان تھا تو حضرت خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ خلافت ملی ہوئی تھی، جو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے. کل حضرت کا ایسا کیسٹ لگا آپ سوچ نہیں سکتے، ایسا کیسٹ لگا. وہ اپنے حالات جو حضرت نے بیان فرمایا نا، اللہ اکبر. خیر، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نیک بنیں گے، اللہ تعالیٰ کے لیے نیک بنیں گے، شہرت کے لیے. اور آخر میں اس میں کیا حضرت کا اشارہ تھا کہ جوان تھا، خلافت اس وقت بھی تھی، لیکن لوگ اتنا رجوع نہیں ہوئے. جب میں بوڑھا ہو گیا اب لوگ رجوع ہو رہے ہیں. جناب ایڈمنٹن والوں سے میں نے کہا، جو کینیڈا کا بڑا شہر ہے، میں تم سے چندہ مانگنے نہیں آیا ہوں، ہم تمہارے لیے ایڈ من یعنی دل کی امداد لے کر آیا ہوں. ایڈ مانے مدد، من مانے دل، یعنی انگریزوں کے شہر کا نام ہی حضرت نے بدل دیا. مطلب ایڈ من ٹن. پھر میں ایڈ لایا ہوں آپ کے من کے لیے ڈالنے کے، پورا ٹنا ٹن کریں، ایڈ من ٹن. ٹورنٹو میں جب حضرت کا بیان ہوا فرمایا بھائی نام بڑا مشکل ہے، کہ اللہ نے آسان کر دیا، 2 ٹو کے بیچ میں رن لگا دو، ٹو رن ٹو. ایڈمنٹن حضرت کے انگریزی نام تھوڑی تھے کوئی. ایڈ مانے مدد، من بھی اس کا ڈال دیا فارسی کا، اور ٹن فرمایا ٹن ٹن کرو. واہ واہ واہ. ایڈمنٹن میں تمہارے دل کی خوشیوں کا ایڈ یعنی امداد لایا ہوں. میں اللہ کی محبت جو سیکھی ہے اسے سکھانے آیا ہوں. میرے درد دل کو غنیمت جان لو، مجھ سے اس نیچی چیزوں پر مجبور مت کرو، کیونکہ میں عزت نفس اور عظمت دین پر عمل کرتا ہوں. جنوبی افریقہ کے علماء کو یہی 2 لفظ سکھائے کہ عزت نفس عظمت دین کے ساتھ جتنا کام کر سکتے ہو کرو، ورنہ کام نہیں کرو. مولانا مظہر نیاسی بھی میں نے کہا ہے کہ مدرسہ اتنا چلاؤ جتنا عزت نفس عظمت دین سے چلے. اور بابا سے یہ توقع نہ رکھنا کہ تم کہہ دو کہ آج کل مقروض ہو گیا ہوں اور باپ سب مریدوں کی جیب تلاش کریں. اس مضمون سے مجھے دور رکھو اللہ کے لیے، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسا درد بخشا ہے کہ سارے عالم میں جہاں بھی جا رہا ہوں اس وقت ساری دنیا میرے درد کی خریدار ہے. دیکھیے ایک بات کہتا ہوں کہ ایک زمانے تک مجھ پر قرضہ تھا. حضرت شیخ کے حکم پر 6 سال تک خانقاہ تعمیر ہوئی. میں نے ایک دفعہ حضرت والا ہردوئی شابر اکثر رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت دعا فرما دیجئے میرا قرضہ ادا ہو جائے. بس حضرت نے کہا دعا کرتا ہوں. دوسری دفعہ لکھا دعا کے لیے، بڑا کڑوا جواب آیا. فرمایا کہ دوسری بار میں نے لکھا، بڑا کڑوا جواب آیا کہ خبردار آئندہ سے اب مت لکھنا، دعا کے لیے بھی مت لکھنا. میں دعا نہیں کرتا کیا؟ میں حیران رہ گیا کہ یہ عجیب جلالی شیخ ہے، لیکن معلوم ہوا کہ واقعی شیخ کو بار بار نہیں کہنا چاہیے. اس میں ایک قسم کا انشائیہ تو ہے، مگر اس میں دوسرا رخ بھی ہے کہ شیخ کو مجبور کیا جا رہا ہے، شیخ کو دبایا جا رہا ہے کہ وہ کسی پریس والے کے پاس جائے کہ چھاپو نوٹ. تو میرے کان کھڑے ہو گئے وہ دن اور آج کا دن. میں نے کبھی مالیاتی معاملے میں شیخ سے دعا بھی نہیں کروائی، اور سندھ بلوچ میں کتنی زمینیں خرید رہا ہوں، لیکن میں نے شیخ سے کبھی نہیں کہا حضرت دعا کر دیجئے فلانی زمین بہت اہم ہے اس کے لیے پیسوں کا انتظام ہو جائے. زمینیں خرید رہا ہوں مطلب حضرت نے اپنے لیے زمینیں خریدی نہیں. پہلے یہ جو اشرف مدارس ہے نا، جہاں 200 گز کا جگہ بنائی تھی حضرت نے کہ اس کا مدرسہ اور خانقاہ کے لیے ہم بیٹھ کے چائے پی سکیں. مسجد میں تو نہیں پئیں گے چائے ہم. بعض نے جا رہا تھا حالاں تو حیدرآباد میں ایک جگہ بیان تھا، رات کا وقت تھا، ہم نے کھانا دیکھ منگائی اپنے پیسوں سے، اور پھر اس کے بعد کھانا ہوا اعتکاف کی نیت کر کے. حضرت والا جب کراچی آیا تو فرمایا ایسا ہوا ہے کہ میں نے کہا ہاں. بہت ناراض حضرت ہوئے، بہت ناراض ہوئے حضرت. پھر کسی نے حضرت والا سے کہا حضرت تبلیغی جماعت بھی تو ہے، تو فرمایا بھائی جماعت والے ہوٹلوں پر جائیں گے کیا 3 دن کے لیے؟ یہاں 3 دن ہوٹلوں پر جائیں گے، ان کی بات الگ ہے، ہماری کیا مجبوری ہے. فرمایا دیکھ باہر رکھتے اور یا دیکھ کو گاڑی بس میں لے جاتے، بس اور راستے میں کھانا کھا لیتے. تو یہ جو جگہ تھی 200 گز کی تھی.
تو ماں مظہر صاحب نے کا ارادہ تھا کہ مدرسہ بنایا جائے. حضرت نے فرمایا ہے ہی 200 گز کا. آفاق بھائی کی اللہ مغفرت بے حساب فرمایا مجھ پر ذاتی احسانات بھی ان کے ہیں, کچھ عرصہ پہلے انتقال ہوا ہے. تو اب پلاٹ وہاں ملتا تھا دور 200 گز کا. تو آفاق بھائی کہتے حضرت اس کو خرید لیں. وہاں مظہر صاحب فرماتے بھائی اتنا دور کیسے ہوگا, یہ ایک 200 گز یہاں 200 گز وہاں 200 کا حضرت آپ خرید لیں. ماما صاحب نے خرید لیا. تو یہ جو حضرت فرمانے جگہ جگہ پلاٹ خرید رہا ہوں, تو اس کوئی یقین نہیں کرے گا کہ 4000 گز پر یہ 20 پلاٹ ہیں 200 گز کے ایک جگہ پر ہونا. اب جس پہ گزری ہے جس نے دیکھا اپنی آنکھوں سے اس سے پوچھو آپ کہ کیا حالات تھے. اس بار نقشہ بن گیا یہ بڑا مدرسے کا. نقشہ بن گیا. اب یہ 200 کا بنی جو جگہ تھی اس کو گرانا تھا نا, ورنہ مدرسہ کیسے بنتا. تو حضرت والا نے فرمایا کہ بھائی یہ کتنے عرصے میں کتنے پیسوں سے بنا ہے یہ. اب اس وقت تو لاکھ کی بات تھی, لاکھوں کی بات تھی, اب تو کروڑ کی بات چلی گئی. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی اس میں لوگوں نے چندہ دیا ہے, میں کیسے گراؤں اس کو. تو 2-4 مفتی صاحبان سے کہا گیا, وہ خود تشریف لائے بڑے مفتی صاحبان. حضرت یہ تو بڑی تعمیر ہو رہی ہے نا, تو ان کا تو صدقہ جاریہ تو لگ گیا, تو بڑی تعمیر میں بھی ان کا حصہ لگ جائے گا. فرمایا میرا دل نہیں مانتا, راتوں میں نیند گئی, اب کیا کیا جائے. ساؤتھ افریقہ سے فون آیا کہ حضرت یہ کتنا خرچہ ہوا ہے اس پر. حضرت نے فرمایا کتنے لاکھ روپے, 80 لاکھ یا مجھے یاد نہیں ہے کتنے. تو کہا حضرت آپ کو کل پیسے مل جائیں گے, آپ گرائیں اس کو, کل آپ کو پیسے مل جائیں گے. نہ کوئی اشارہ نہ کچھ نہ کچھ. اور جب یہ جب 200 گز کی جگہ ٹوٹی ہے نا, چنگاریاں نکلی ہیں, ایسا ٹھیکیدار نے کام کیا تھا حاجی احمد دین نے. سب آپ کے سامنے بھائی. اب دیکھیے کسی کو کچھ بھی نہیں, صرف اطلاع کبھی کبھی. اور اطلاع بھی اب دیکھیں کیا ہے, حضرت کا لکھایا ہوا ہے صدقات زکات وغیرہ یہاں جمع کرائے جا سکتے ہیں. یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہاں جمع کرائیں, اس کا مطلب اور جگہ جمع نہ کرائیں. کتنی احتیاط حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ. کوئی ثابت نہیں کر سکتا تاریخ میں حضرت کے شیخ مدارس کے. پہلے جو چھوٹا مدرسہ تھا کہ حضرت نے کسی کو کہا ہو, اطلاع بس ہو جاتی تھی بس. جناب سندھ بلوچ میں کتنی زمینیں خرید لاؤں, لیکن میں نے شیخ سے کبھی نہیں کہا کہ حضرت دعا کر دیجئے کہ فلانی زمین بہت اہم ہے, اس کے لیے پیسے کا انتظام ہو جائے. میں نے سوچا بھائی دعا کی درخواست کر کے ایک دفعہ مزہ چکھ لیا, اور اس طرح کہنا چاہیے شیخ جملہ مقاصد رسنا کے لیے دعا فرما دیں. آ گیا معاملہ سب اس میں. اللہ اللہ. معلوم ہوا کہ اس معاملے میں شیخ کو استعمال کرنا صحیح نہیں. جو اس کے پاس اللہ کی محبت کا تربوز ہے اس کو یوز کرو, لہذا دوسرے معاملات میں اس کو مت چھیڑو. یہ اس کی قدر و منزلت ہے. اگر کسی کے پاس 1 کروڑ کا موتی ہے تو اس سے ہلکی اور ادنا چیزیں مت مانگو. عزت نفس اور عظمت دین کی خاطر اپنے شیخ کو, اپنے بڑوں کو مجبور مت کرو, جس کی وجہ سے ان کی زبان تمہاری محبت میں مغلوب ہو کر کہیں کھل نہ جائے. اس سے بہتر ہے کہ مدرسہ کم کر دو, اور استطاعت نہ ہو تو کام نہ کرو. جھوپڑی میں رہ کر دین کا کام کرو, مگر کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا. میرے شیخ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ نے ایک جھوپڑی بنائی تھی جو بانس اور پھوس کی تھی. اس میں بیٹھ کر حضرت 5-5 پارے تلاوت کرتے تھے. کوئی شیروانی ہو یا نواب کا بچہ ہو, آج جھوپڑی کے نیچے بیٹھو. طویل مضمون ہے باقی کل, لیکن جھوپڑی کا میں نے کہا بتا دوں. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتنا لوگوں کا رجوع بڑھ گیا کہ میں اپنے اعمال تو کر نہیں سکتا تھا, تو میرے دل میں خیال آیا کہ دور ایک جھوپڑی بنائی جائے, بس وہیں پر ہم لوگ چلے جائیں. سمجھا. فرمایا کہ جھوپڑی کے لیے میں نے مشورہ کیا تو جھوپڑی کی جگہ بھی مقرر ہو گئی اور جھوپڑی بنانے کا کام بھی شروع ہونے والا تھا. پھر دل میں خیال آیا کہ مشورے کی سنت کتنی اہم ہے, تو میں اپنے شیخ سے مشورہ نہ کروں, اپنے استاد سے مشورہ نہ کروں. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد جی شیخ تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, تو ان کے وصال کی بات یہ ہے. تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے جا کے عرض کیا, اور حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کا دل چاہتا ہے اتنا رش ہو گیا کسی جگہ جھوپڑی میں کوئی جا کر اب انتظام کروں. تو فرمایا کہ کیا وجہ ہے, کہ حضرت اگر میں ان سے کچھ
نصیحت کرتا ہوں ڈانٹتا ہوں تو مشکل ہو جاتا ہے، نہ ڈانٹوں تو میں خائن ہو جاؤں گا، ہر وقت لوگ آ رہے ہیں میں اپنی عبادت کب کروں گا؟ فرمایا کہ اشرف علی جھوپڑی کو آگ لگاؤ اور جو کام چل رہا ہے اسی کو چلاؤ، جھوپڑی کو نہیں، جھوپڑی کو جھاڑو مارو اور چھوڑو جھوپڑی کو۔ ہاں، اور یہ بھی فرمایا کہ آپ جب جھوپڑی میں جائیں گے تو اور مشہور ہو جائیں گے کہ ایک اللہ والا جھوپڑی میں رہتا ہے، لوگ اور رجوع ہو جائیں گے، بس جو ہو رہا ہے کام اسی کو کریں آپ۔ تینوں کل پڑھ لیں تین بار۔ من شر ما خلق من شر غاسق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس اعوذ برب الناس ملک الناس اعوذ برب الناس ملک الناس دس دفعہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوة الا مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے حج پر کتاب لکھی مسائل پر، اور خود حج پر گئے تو غلطی ہو گئی حضرت سے، تو کسی نے کہا آپ نے مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب نہیں پڑھی حج کے بارے میں؟ ہنسنے لگے، فرمایا میں ہی ہوں، ایک عالم منزل ایک بالغ منزل۔ دیکھیے کتاب میں قرآن پاک پڑھنے کا طریقہ لکھا ہوا ہے، مخارج کیسے ادا ہوں، نماز کا طریقہ لکھا ہوا ہے، لیکن حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تمہارے سامنے کوئی ہو عمل والا، نمونہ ایک ہونا چاہیے، اس میں آسانی ہوتی ہے۔ اب جیسے ایک بات ہے کتاب میں لکھا ہے ہاتھ کس طرح باندھے جائیں نماز میں، یہ اس طرح کر کے نا 3 انگلیاں ایسے اور یہ اوپر چھنگلی نیچے،